ایک بندہ مؤذن کے بازو میں نماز پڑھ رہا ہو، پیچھے 5-6 صفیں لگ گئی ہوں، اس کا وضو ٹوٹ جائے، نکل جائے، وضو ٹوٹ جائے یا بیٹھ جائے، نہیں نکل سکتا، نماز تو نہیں پڑھ سکتا بغیر وضو۔ کہتے جی آپ کی دوسری شادی کا ارادہ تھا، وہ کیا ہوا؟ ابھی تک تو نہیں ہوئی بھائی، کوئی مدد کر سکتے ہو جزاک اللہ۔ اور کیا کہوں، اس کی مہربانی ہے، وہ پوچھ رہا ہے، یہ اس کی ہمدردی ہے نا، اس کو میری صحت کا، میری خدمت کا فکر ہے۔ بہرحال جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ آج میں مولانا مکی الحجازی صاحب کے بہت ہی دلچسپ سوالات لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اس میں ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ مکی صاحب آپ کا دوسری شادی کا ارادہ تھا، تو کیا آپ نے دوسری شادی کر لی ہے یا نہیں؟ اس میں ایک سوال یہ بھی پوچھا گیا کہ ایک عورت کی عمر 70 سال ہے، ابھی بھی وہ بالوں کو کالا رنگ لگاتی ہے، اس کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ ایسے بہت بہترین علمی اور دلچسپ سوالات ہیں جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، تو آئیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک عورت 70 سال عمر ہے لیکن بالوں کو کالا رنگ لگاتی ہے، مقصد 70 سال کی عمر میں بھی اس کا فیشن کا شوق ابھی ختم نہیں ہوا۔ اب قبل کے زمانے ہیں کہ کالا رنگ لگانے کے زمانے ہیں۔ بہرحال اگر لگانا چاہے، کالا ناجائز ہے، کالے کے علاوہ اور کوئی رنگ لگا سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پاؤں کو ویزلین لگا سکتے ہیں، بالکل لگا سکتے ہیں، اس کو دھونے کی کوئی ضرورت بھئی یہ ہے کہ وہ اگر ان پہ پانی رک جاتا ہے تو وضو کے وقت دھو ڈالیں۔ ایک عورت حیض سے پاک ہوئی، عمرہ کیا، 2 دن کے بعد رات کے وقت تھوڑا سا خون آیا، پھر رک گیا، صبح مسجد عائشہ نے عمرہ کیا، بعد میں یاد آیا کہ رات والے کپڑے نہیں بدلے تھے، دم واجب ہو گیا، صدقہ نہیں، اس نے جو عمرہ کیا ہے وہ پلید کپڑوں میں کیا ہے۔ اب یہ تو مجھے نہیں پتا نا کہ وہ جو خون آیا تھا اس کی شلوار کو لگا، اسی شلوار سے عمرہ کیا۔ اگر وہ کپڑے پلید تھے تو اس کا طواف ہوا ہی نہیں، طواف تو پاک کپڑوں میں ہوتا۔ اب حل یہ ہے کہ ایک طواف دوبارہ کر لے اور استغفار پڑھے، توبہ بھی کرے۔ فرزند لی ارسل لی 3 مستورہ عمرہ کیا، احرام پاکستان سے باندھ کے عمرہ کیا، اگلی روز دوسرا عمرہ ادا کرنے کے لیے ہم میقات نہیں بلکہ ہوٹل سے احرام باندھے، وہ ہوٹل والا عمرہ نہیں ہوتا، یہ کوئی نیا میقات ہے ہوٹل، اصل ان کا قصور نہیں ہے۔ ہمارے آج کل جو نوجوان مولوی ہیں نا، جو 4 کتابیں پڑھ کے مجتہد بنے ہوئے ہیں، انہوں نے ایک مسئلہ لکھا ہے، چونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اہل مکہ من مکہ، کہ مکے والے مکے سے احرام باندھیں گے، انہوں نے اسی کو بڑھا، وہ حج کے لیے، اللہ کے بندے عمرے کے لیے نہیں ہے کہ بھی ہم مکے والوں نے اگر حج کرنا ہے تو کہاں، تو اپنے گھر سے احرام باندھیں۔ وہ عمرے کی، اگر عمرے کا احرام گھر سے ہو سکتا تھا تو حضور بی بی عائشہ کو وہاں کیوں بھیجتے؟ مکے میں تو بیٹھی ہوئی تھی، کہتے احرام کی نیت کرو، جا کے عمرہ کر لو۔ وہاں بھیجا تو سمجھ آیا کہ جب تک باہر نہیں جاؤ گے عمرہ نہیں ہوگا۔ ایک بندہ مؤذن کے بازو میں نماز پڑھ رہا ہو، پیچھے 5-6 صفیں لگ گئی ہوں، اس کا وضو ٹوٹ جائے، نکل جائے، وضو ٹوٹ جائے یا بیٹھ جائے، نہیں نکل سکتا، نماز تو نہیں پڑھ سکتا بغیر وضو۔ کہتے جی آپ کی دوسری شادی کا ارادہ تھا، وہ کیا ہوا؟ ابھی تک تو نہیں ہوئی بھائی، کوئی مدد کر سکتے ہو جزاک اللہ۔ اور کیا کہوں، اس کی مہربانی ہے، وہ پوچھ رہا ہے، یہ اس کی ہمدردی ہے نا، اس کو میری صحت کا، میری خدمت کا فکر ہے۔ بہرحال جزاک اللہ خیر۔ قرآن کی طرف پاؤں کرنا، میرا بھائی اگر دل میں بے ادبی کا خیال ہو تو ناجائز، اگر یہ خیال نہیں جاتا میں مجبوراً ٹانگیں سیدھی کرتا ہوں کیونکہ درد کی وجہ سے میں بیٹھ نہیں سکتا، پھر کوئی حرج نہیں۔ اور جو اللہ والے تھے نا، یاد رکھیں، میں آج ہی پڑھ رہا تھا، ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ کوئی حافظ قرآن ہو نا، اس کی طرف بھی پاؤں نہیں کرتے تھے، کہتے تھے بھائی قرآن کی طرف پاؤں نہیں کرنا، اس کے تو سینے کے اندر قرآن، ادھر پاؤں کیوں کریں؟ اتنا بڑا ادب تھا قرآن کا۔ پتہ ہے وہ جب فوت ہوئے، مدینے میں دفن ہوئے تو 2 سال کے بعد قبر کھلی تو دیکھا تازہ ایسے، ابھی معلوم ہوتا تھا کہ ابھی بھی داڑھی کو، بالوں کو تیل لگایا، اسی قرآن اور ادب کی برکت۔ اسی لیے اولیاء اللہ کہتے ہیں الدین کلھا ادب، دین ادب کا نام ہے، باپ کا ہو، استاد کا ہو، قرآن کا ہو، حدیث کا ہو، ادب نہیں کرو گے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بچے کو خود سے بات کرنے کی عادت ہے، بڑھاتا رہتا ہے، وہی بہرحال کسی قاری کے پاس لے جائیں، کیا وہ قرآن حفظ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ ہر بچے کو نا ڈنڈے سے پڑھایا کرو، اس میں صلاحیت ہو تو پڑھاؤ، اور دوسرا اس کی اصلاح کے لیے زمزم پلاؤ۔
میرے گھر میں کہ اپنے گھر میں کمرے میں ڈر خوف وحشت، 2 ہفتے پہلے دوسرے کمرے میں بہن بھائیوں کے ساتھ سونے لگا. ایک دن ایسا ہوا کہ میرے سینے پہ بوجھ محسوس ہوا، کوئی چیزیں آئیں کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دو ورنہ ہم تمہیں مار دیں گے. پھر میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی. انہوں نے کہا کہ ہمارا کام ہو گیا. جب اٹھا تو میری بہن میرے سینہ ہاتھ پاؤں مر رہے. بہرحال حضرت انہیں طلاق لینی تھی، آپ نے دے دی، کام ہو گیا. وہ پہلے بھی کوئی جن شن نہیں تھے، یہی جن تھے جو آپ کے پیچھے لگے ہوئے. اب طلاق ہو گئی، ان کا کام ہو گیا، اب وہ آپ پر پھر دوبارہ آ کے حرکت نہیں کریں گے. طلاق ہو گئی، یہ بہانہ ہے کہ زبردستی لے لی. کیا تمہیں قتل کر دیتے؟ بندوق لے کے کھڑے ہوئے تھے. اقرار کی بھی تو کوئی حد ہے نا. تو دوستو ویڈیو آپ نے دیکھی ہے کہ مکی صاحب نے کتنے خوبصورت جوابات دیے ہیں. دین کا علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت کے لیے فرض قرار دیا گیا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ دین کے ساتھ منسلک رہیں اور دین کے مسائل سیکھیں اور دین کو جانیں. اس لیے ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے پیج کو فالو کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے. بہت شکریہ.